خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اقدس، شفیع محشر، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد اقدس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، قیامت کی ہولناکیوں میں سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قرب یقیناً نجات پانے، رحمت حاصل کرنے، برکات کو جمع ہونے اور جنت کے داخلے کی سند ہے، اور قیامت کے دن نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک کے قرب کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حضور شفیع اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے رہا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، کل ہمارا مضمون تھا دین اسلام کی عظمت اور فوقیت۔ تو جو حضرات کل کے سلسلے سے ریلیٹڈ تھے وہ تو آج کے نفس مسئلہ کو، نفس مضمون کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم اصل میں اس تناظر کے اندر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ کے کسی دین، کسی مذہب کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت ہے، دین اسلام کی عظمت غالب ہے، دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور نجات بھی دین اسلام کے اندر ہی ہے۔ تقریباً 5 آیات کریمہ کل ہم نے قرآن پاک سے ذکر کی، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک سے ہی بقیہ مضمون کو بیان کریں گے۔ 26واں سپارہ ہے، سورہ حشر ہے، اور آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ یہی اسی مضمون کی آیت ہم کل بھی ذکر کر چکے، وہ دوسری صورت میں تھی، یہ سورہ فتح کی ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، کس لیے کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، سب دینوں پر غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ یہاں پر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کریم نے منصب رسالت پر فائز کیا، اس عالم گیتی میں مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت اور سچے دین کے ساتھ کائنات کے اندر رونق افروز ہوئے، اور ان سب دینوں پر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو غالب کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اور پھر اس سے آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے کافروں پہ سخت ہیں۔ یہ جب ہم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت قرآن پاک سے بیان کی تھی تو اس وقت اس آیت پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ تو یہ محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ کرام، شمع رسالت کے پروانے، ہدایت کے درخشندہ ستارے، جمال اقدس سے مستفید ہونے والے، صحبت انور سے مستنیر ہونے والے، اہل جنت، با کمال شخصیات کے کوئی غیر صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اللہ ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ یہ ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ کیا مثال بیان ہوئی تورات اور انجیل کے اندر؟ جیسے ایک کھیتی، بیج بویا، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر کھڑی ہوئی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یعجب الزراع، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار،
تاکہ ان سے کافروں کے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں۔ کس چیز کا؟ منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، وہ نیکی کا حکم کریں گے، بدیوں سے منع کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ کھیتی یعنی جہاں پر ان کو یہ پروان حاصل ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اور اس کی شاخیں صحابہ کرام اور مومنین ہیں۔ تو یہ چند آیات مبارکہ، پہلا کہ اللہ کریم نے اپنے رسول کریم کو بھیجا ہدایت اور سچ کے پاس، تاکہ سچ کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کی صفات بیان ہوئیں، اور پھر ان کا جو بڑھنا اور ترقی کرنا ہے اس کی مثال فرمایا، یہ ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے، اور یہ مثال ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی طریقہ کے ساتھ اسی مضمون کی آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کے اندر، یہ 10واں سپارہ ہے سورۃ التوبہ، اور اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ یہی تو اسلام کی فوقیت ہے، یہی اسلام کی عظمت ہے، یہی اسلام کا غلبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی دین اسلام کو تمام ادیانوں پر غالب کرے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ارشاد فرمایا بڑے برا مانے مشرک، اسلام کی ترقی، اسلام کا غلبہ، اسلام کا پھیلنا، اس کی نشر و اشاعت، اس کی ترقی، کافروں کو بری لگے تو لگے، مشرکوں کو بری لگے تو لگے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو منصب رسالت بخشا، اور محبوب کو جس سچے دین کے ساتھ بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس دین کو سارے دینوں پر غالب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے اوپر کسی مذہب کو، کسی دین کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ پچھلی نشست میں سن چکے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک قدم اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک رخ دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر دین اسلام کی جو اہمیت ہے، دین اسلام کی جو فوقیت ہے، دین اسلام تو دین اسلام، اہل اسلام کے جو مرتبے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، اس امت کی جو فضیلت ہے، کوئی امت اس امت کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ کسی امت کو اس امت محمدیہ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی اور امت کو اس امت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ اس امت کی فضیلت شاندار ہے، اس امت کی فضیلت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ دوسرا سپارہ ہے، اور دوسرا سپارہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ آپ غور فرمائیے گا، کہاں یہ تصور دیے جانے کی بات کہ کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا ہے۔ کس لیے؟ شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ صد الفاضل سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے حصے پر کہ شہداء علی الناس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ وہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں، یہ امت دنیا میں بھی گواہ ہے، آخرت میں بھی گواہ ہے۔ اچھا، اب دنیا کی گواہی کا اندازہ کریں۔ صحیح بخاری شریف کے جنازے والے باب میں یہ حدیث پاک ہے
ایک جنازہ گزر رہا تھا، لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس میت کے بارے میں جو اس کے اندر مطلب کہ گناہوں کا تذکرہ کیا یا اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس پر جہنم، اور آگے فرمایا تم زمین پر گواہ ہو۔ تو یہ جو گواہی اس امت کی ہے، اس امت کی افضلیت، فوقیت اور عظمت کو دیکھیں کہ اس امت کو اللہ کریم فرماتا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ گواہی دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ آگے سنیے، صدر الافاضل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، یعنی قاضی اسلام کے ہاں چاہے کسی کافر کا معاملہ ہے یا مسلمان کا، مسلمان کی گواہی اس کے حق میں معتبر ہے۔ اچھا، اور کافر کی شہادت یعنی گواہی مسلمان پر معتبر نہیں۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے۔ مسئلہ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے، رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور آگے صدر الفاضل نے وہ حدیث بیان کی جو میں نے مفہوماً آپ کے سامنے رکھی کہ صحاح کی حدیث میں ہے کہ سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازہ کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت واجب ہوئی، دوسرے کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے شہداء یعنی گواہ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہی آیا پڑھی جو احباب گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مزید آگے صدر الافاضل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ تمام شہادتیں صلحائے امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی اب ایک بڑا اہم سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ امت تو بڑی وسیع ہے، تو کیا ہر فاسق، فاجر، شرابی، زانی، آوارہ، گناہ گار، خاطی، اس قسم کے لوگ یہ گواہ بنا کر لائے جائیں گے قیامت کے دن؟ تو اس کا جواب صدر الفاضل نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام شہادتیں صلحائے امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوں گے نہ شاہد، یعنی نہ وہ شفاعت کسی کی کر سکیں گے وہ افراد، اور نہ ان کی گواہی کسی کے حق میں قبول ہوگی۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ مطلب رسول انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو وہ امت کے افراد کیا کریں گے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، الہی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے۔ تو اس پر ان سے اقامت للحجہ دلیل طلب کی جائے گی حضرات انبیاء علیہ السلام سے۔ امت محمدیہ ہماری شاہد ہے۔ گرامی قدر حضرات آپ غور کیجئے گا، میں نے کل بھی عرض کی تھی، وہ کیا خوب کہا تھا کہ کہنے والے نے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور یا پھر کیا خوب یہ بھی بات ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس امت کی یہ شان ہے
امتیں جب بقیہ انکار کریں گی کہ ہمارے پاس تیرا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا، تو اللہ کریم حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، حضرات رسل و انبیاء گواہی کے طور پر اس امت کا ذکر کریں گے۔ اسی کا تذکرہ اللہ یہاں فرما رہا ہے، مالک کریم جل شانہ شہداء علی الناس، کہ تم گواہ ہو تمام لوگوں پر۔ خیر آگے سنیے، وہ کہیں گے الہی محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی امت ہماری شاہد یعنی گواہ ہے، یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی کہ ان حضرات یعنی رسل انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں ہوئے تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ دریافت فرمایا جائے گا اس امت کے ان افراد سے جو گواہی دیں گے کہ تم کیسے جانتے ہو۔ یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال ادا کیا۔ سمجھ گیا آپ بات کو؟ اچھا اب یہاں پر رک جاؤں اور اگلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبانوں گواہ، امت کی گواہی اور پھر سید العالمین علیہ السلام کی گواہی۔ اب سماعت کیجیے آگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا جائے گا امت کی نسبت کے بارے میں، تو جان عالم علیہ السلام ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ صدر الافاضل مزید بیان کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامع یعنی سننے کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ تو امت کو کہاں سے پتہ چلا؟ نبی پاک علیہ السلام کے دربار اقدس سے، اور حضور علیہ السلام سب پر گواہ ہیں۔ تو آپ خود غور کیجئے اور اچھے طریقے سے غور کیجئے کہ یہ ایک تصور یہ کہ جناب اس اسلام جو ہے اس کو کسی پر فوقیت نہیں، کسی مذہب کو کسی پر فوقیت نہیں، اور یہاں اللہ فرماتا ہم نے تمہیں افضل کیا ہوا ہے، اس امت پر کسی اور امت کو فوقیت نہیں جناب، دین اسلام تو پھر سبحان اللہ۔ اسی مضمون وہ 5واں سپارہ سورۃ النساء میں بیان ہوا، اور یہ اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ صدر الفاضل ان دونوں حصوں کے تحت فرماتے ہیں کہ اس نبی کو اور وہ اپنی امت کے ایمان اور کفر نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں گے، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ صدر الفاضل فرماتے وجہ کہ تم نبی الانبیاء اور سارا عالم تمہاری امت۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی، اور حضور کے فیض سے، حضور کے دامن کرم سے جڑنے کی برکت سے اس امت کی فضیلت، اس امت کی شان و شوکت، اس امت کا مقام و مرتبہ۔ گرامی قدر حضرات، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے یہ ایک مضمون، دین اسلام کی عظمت اور فوقیت، اس پر ایک اور مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے بھی بڑے توجہ اور غور کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ دین اسلام کے اندر دین اسلام کی اہمیت، اور اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کی عظمت اور فوقیت کیا ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ یہ اس وقت دوسرا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ اب ذرا اس کی تفسیر میں دو اہم ترین روایات سماعت فرما لیجئے گا۔ پہلی بیان فرمائی یہ 221 نمبر آیت بقرہ کی کہ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ صد الفاضل رحمہ اللہ اس آیہ پاک کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر شخص تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ المکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وہ مسلمان جو ہجرت ابھی نہیں کر پائے تھے ان کو مکہ سے نکال لائیں۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی۔ یہ حسن والی بھی تھی اور مالدار بھی تھی۔ جب اس عورت کو حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی، تو آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قربان جائیں ان حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے تقوی و طہارت پر، قربان جائیں ان کی پاک ذاتوں پر کہ اللہ کریم کے محبوب پاک علیہ السلام کی صحبت میں انہیں کیسا تزکیہ نفس نصیب ہوا، کیسی ان کو دلوں کی پاکیزگی نصیب ہوئی کہ مکے کی ایک مشرکہ عورت جو حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور وہ وصل چاہتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں خواہشوں کو قربان کیا جا رہا ہے، دنیاوی مال و زر سے نظر ہٹائی جا رہی ہے، اور نظر ایک چیز پر ہے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کے احکامات جلیلہ پر۔ اچھا، جب اس نے دیکھا کہ حضرت تو انکار کر رہے ہیں، تب اس نے نکاح کی درخواست کی، تو سرکار سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی درخواست پر بھی جواب دیا کہ یہ بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اجازت پر موقوف ہے۔ حضور سے عرض کروں گا، سرکار علیہ السلام اجازت عطا فرمائیں گے، جو حکم کریں گے اسی پر عمل کروں گا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر فارغ ہو کر جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انور میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کے متعلقہ دریافت کیا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اچھا، اب اگلی بات جو فرمائی گئی، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ارشاد فرما اور بے شک مسلمان لونڈی جو ہے وہ مشرکہ سے اچھی ہے، بہتر ہے۔ خیر کا لفظ فرمایا، خیر بہتر ہے، اچھی ہے۔ اب ذرا اس کا شان نزولی سے حصے کا بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی جو کہ حبشیہ تھیں۔ اچھا، یہ مسند امام اعظم کے اندر تو یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک بکری حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گئے، اس نے چیر پھاڑ کری، آپ گھر آئے تو بکری ڈھونڈی ملی نہیں، اس نے بتا دیا کہ میری عدم توجہی تھی، اور بھیڑیا آیا اور بکری لے گیا اور اس نے چیر پھاڑ کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا جلال آ گیا، اور انہوں نے جلال میں آ کر ایک تماچا اس کے رسید کر دیا، اور پھر بعد میں ان کو اس بات پہ ندامت ہوئی۔ اور یہ کامل لوگ ہیں، یہ مطلب کریم الطبع لوگ ہیں، غصہ آ جانا، جلال آ جانا ایک طبعی امر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا
کہ جو انہوں نے اس کو تماچا رسید کر دیا تو اس پر کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، بالکل درست کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ 4-5 مارنی چاہیے تھی، نہیں، بلکہ ندامت محسوس ہوئی اور نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں عرض کر دیا کہ حضور اس طرح ہوا ہے۔ حضور شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور وہ اس کی گواہی دیتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی اور نماز پڑھتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومنہ ہے، وہ مومنہ ہے۔ جب حضور پر نور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سنا کہ وہ مومنہ ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور آپ یہ سن چکے کہ وہ حبشیہ تھیں، لیکن نظر میں کیا چیز آئی؟ حسن و جمال نہیں، مال و زر نہیں، اسلام، کہ وہ مومنہ ہے۔ عرض کی کہ میں اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے اس پر چیم گوئیاں کی، مختلف قسم کی باتیں بھی کیں کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود کہ فلاں مشرکہ حرہ یعنی کہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ تو اس پر اللہ کریم نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف حبشیہ، دوسری طرف خوبصورت عورت، ادھر کہ وہ لونڈی ہیں، دوسری طرف وہ جو عورت ہے وہ آزاد ہے، ادھر کہ ان کے پاس اپنا کیا ہوگا، اس عورت کے پاس مال و زر ہے۔ بڑا فرق کیا ہے کہ یہ مومنہ ہے، وہ مشرکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز پر فیصلہ صادر کیا؟ بہتری کس چیز کو قرار دیا؟ اسلام اور ایمان کو، کہ اس آزاد مشرکہ عورت سے یہ باندی چاہے سیاہ فام ہے اور چاہے اس کے پاس کچھ نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بہتر ہے۔ اور بہتری کا سبب کیا ہے؟ فوقیت کا سبب کیا ہے؟ اسلام۔ تو جب اسلام ایک سیاہ فام عورت کو ایک آزاد عورت پر جو حسن و جمال والی ہو فوقیت دیتا ہے، اسلام کی وجہ سے اس کو فوقیت اور عظمت ہے، تو خود دین اسلام کی فوقیت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ یہاں پر بھی بات آ گئی، ایک طرف آزاد ایک طرف غلام۔ بہتری کا سبب کیا ہے؟ فوقیت کس چیز پر ہے؟ اسلام کی بنیاد پر۔ یہ ہے دین اسلام کی فوقیت، کہ دین اسلام سے ریلیٹڈ افراد کو بھی فوقیت حاصل ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی فوقیت اور عظمت جو ہے بائیں صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کرم سے حاصل ہے۔ اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ سعد الفاضل رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں تو ان سے اجتناب ضروری، یعنی کفار و مشرکین، اور ان کے ساتھ دوستی و قرابت ناروا۔ یہ جو مشرک ہیں یہ تمہیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگلا اعلان سنیے واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت والمغفرہ اور بخشش کی طرف بِإِذْنِهِ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ گرامی قدر حضرات، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رسول کے کرم سے اس وقت اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ جو ہیں وہ للہ الحمد کے پیش نظر ہیں۔ یہ جتنی کل اور آج ہم نے آیت مبارکہ بیان کی ہیں یہ تھوڑی نہیں ہیں،
سمجھا جائے ایک ہی فرمان کافی ہے۔ تو میں نے یہ چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی کہ دین اسلام کی اہمیت، پھر مسلمانوں کی اہمیت، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی، اور دین اسلام کے ساتھ اسلام سے وابستہ مسلمان مومنوں کی جو شان اور عظمت اور فوقیت ہے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب ذرا ہم اسی پہلو کو دیکھتے ہیں ایک اور زاویے کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ ہمیں کم از کم یقین اور اطمینان حاصل ہو جانا چاہیے قرآن و حدیث سامنے دیکھ کر کہ دین اسلام پر کسی مذہب کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ خاتم الحفاظ امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی کتاب لکھی، سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، معجزات جلیلہ، خصائص مبارکہ پر، جس کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ اب 2 جلدوں میں اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، میرے سامنے اس کی دوسری جلد موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ نبی مکرم علیہ السلام کے خصائص، فضائل اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک باب اس کے اندر باندھا، خصائص امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام سیوطی رحمت فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ شرمندہ ہونا ان کے لیے توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے، اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کو خود ہی استعمال کریں گے اور اس پر انہیں ثواب دیا جائے گا، اور یہ کہ ان یعنی امت کے لیے دنیا میں ثواب میں تعجیل ہوگی باوجود کہ آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، یعنی امت کو نیکی کرے تو ثواب دینے میں دیر نہیں ہوتی، آخرت میں ذخیرہ الگ ہے، اور یہ کہ وہ یعنی یہ امت اللہ کریم سے جو دعا مانگیں گے وہ اس کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پھر امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ تورات و انجیل میں امت محمدیہ کے ذکر ہونے کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔ آگے وہ امام فریابی رحمہ اللہ کے تحت بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب سے روایت ہے کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس امت کو 3 باتیں ایسی دی گئیں جو انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں دی گئیں۔ بڑے غور سے سماعت کیجئے گا، اس امت کو 3 خاص چیزیں ایسی دی گئیں جو انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں دی گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا، اب کوئی حرج نہیں، اور آپ اپنی امت پر گواہ ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس امت کے لیے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، اور فرمایا جو ہم آیت پہلے پڑھ چکے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کے لیے فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور پھر اس امت کے لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو حضرت کا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خوبی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی، جو اللہ نے اس امت کے افراد کو عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ دین اسلام کی فوقیت کیا ہے، دین اسلام کی عظمت کیا ہے، کہ اس امت کی عظمت کو کوئی امت نہیں پہنچتی جناب۔ پھر امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نسائی کے اندر اور امام حاکم نے، پھر امام بحقی نے اور امام ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کریمہ کہ وما کنت بجانب الطور، اور تم طور کے گوشے میں موجود نہ تھے جب کہ ہم نے ندا فرمائی، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس کے تحت روایت کی کہ انہوں نے کہا اے امت محمد پکارو، تمہاری پکار قبول کی جائے گی، قبل اس کے تم مجھے پکارو اور تمہیں دیا جائے گا، قبل اس کے کہ تم مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ الکریم۔ گرامی قدر حضرات، اس امت کی فضیلتوں کو اور اس امت کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمہ اللہ نے امام اصبہانی
کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے الترغیب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو ان سے قبل امتوں کو نہیں دی گئیں۔ دیکھیں بخاری شریف میں خصائص خمسہ پر مبنی بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کریم نے مجھے وہ 5 چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے نبیوں رسولوں کو عطا نہیں فرمائی۔ یہاں پر امت کی بات ہے کہ ان کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں کہ جو کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو بتائیے فوقیت کس کو ہوئی؟ کیا وہ امتیں، یہ جو 5 چیزیں ابھی ہم ذکر کریں گے، کیا وہ امتیں جتنی بھی ہیں وہ اس امت کے مقابل ہو سکتی ہیں؟ برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ کجا یہ کہ کسی کو اسلام پر فوقیت دی جائے اور یا کہی جائے کہ فوقیت ہے ہی نہیں؟ سماعت کیجئے گا وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کریم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور افطار تک فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور سرکش شیاطین مقید کیے جاتے ہیں، تو وہ جس چیز کی طرف پہنچتے تھے رمضان میں اس کی طرف وہ نہیں پہنچتے، اور رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرماتا ہے بہت جلد اپنے صالح بندوں سے مشقت کو اٹھا دیا جائے گا، اور اے جنت تیری طرف وہ آئیں گے، اور ان کے لیے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آخری رات ماہ رمضان کی جس میں بخشش ہوگی وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرنے والوں کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنے عمل اور کام کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ 5 خوبیاں صرف اس امت کو ملی ہیں، کسی اور امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بتا کر اس حدیث کو حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اسے اللہ نے اس امت کے لیے بنایا ہے۔ یہ خوبی بھی عید الاضحیٰ کی اس امت کو حاصل ہے، کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ امام حاکم نے عمر بن عاص سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ روزے سے قبل سحری کھانے کا ہے، اس میں بھی اس امت کو امتیاز حاصل ہے۔ وگرنہ حکم کیا تھا پہلے کہ افطاری کی ہے، افطار کے بعد وہ سو گیا ہے، اب اس کی رات 1 بجے بھی آنکھ کھلی ہے، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، اگلے دن افطار کے وقت کھا سکتا ہے۔ اور اس امت کو کیا خوبی ملی کہ یہ سحری کا وقت یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کھا سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت اور فوقیت بھی اس امت کی ہے، باقی امتوں کو یہ خوبی اور خصلت حاصل نہیں تھی۔ اچھا اب سنیے جو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، امام ابی داود اور امام ابن ماجہ کے حوالے سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب و ظاہر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کریم فرماتے ہیں علیہ السلام یہ دین اسلام ہمیشہ غالب و ظاہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر لگاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، آپ نے تفاسیر کے حوالے سے حضرت مجاہد و حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے ذبح تھا اور تم جو ہو تو تمہارے لیے نحر ہے، اور پھر انہوں نے فصلی لربک وانحر اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا۔ اچھا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے سوا کے لیے شق ہے۔ شق یہ قبر کی کیٹیگری بیان کی، یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں اس امت کی جو باقیوں کو حاصل نہ تھیں۔ آگے بڑھیے،
حضرت امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یوم عاشور کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ کے 2 سالوں کا کفارہ ہے۔ مزید امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ علماء اعلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنا ہی ہے کیونکہ یہ روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے مرتبہ و اجر میں دونی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں رونق افروز ہوئے تو وہاں یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرما تم یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کریم جل شانہ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی تو وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ جس کو کہتے ہیں، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کر دی کہ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عرفہ کا روزہ، وہ روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھا، عرفہ کا روزہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں شامل ہے۔ اور عرفہ کے روزے میں کیا ہے کہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آگے آپ نے اقوال سن لیے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ کلیم کی سنت ہے، یہ حبیب کی سنت ہے، اور حبیب کی سنت میں اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ دین اسلام، احکام اسلام، سنت خیر الانام کی فوقیت اور عظمت سارے مذاہب، ساری شریعتوں پر کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بڑھیے، امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کے مشابہ ایک روایت ہے جسے حاکم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اس طعام میں برکت ہے جس کے پہلے وضو ہو۔ یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اس طعام کے اندر برکت ہے کہ جس طعام یعنی کھانے سے پہلے وضو ہو۔ اس پر نبی پاک والسلام نے فرمایا طعام کی برکت اس وضو میں ہے جو اس کے پہلے اور اس کے بعد ہو، یعنی کہ تورات کے اندر بھی کھانے سے پہلے وضو کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آپ کو ہم یہ ماہ رمضان شریف کے اندر ہماری تقریباً 3 نشستیں سکھانے میں برکت کے عنوان سے، تو اس میں کھانے کا وضو یہی ہے کہ ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیا جائے، کلی کر لی جائے، اور اپنی تر انگلیوں کو سامنے ہونٹوں والے حصے پر پھیر لیا جائے، یہ کھانے کا وضو ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں اور زیادہ اضافہ اور برکت ہے کہ یہ کھانے کا وضو کھانے سے پہلے بھی ہوگا اور کھانے کے بعد بھی ہوگا، یعنی ہاتھوں کو دھو لینا۔ اور یہ حدیث ہم پہلے بیان بھی کر چکے، اس کا مفہوم خلاصہ یہی ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو کھانے کا وضو ہے وہ محتاجیوں، فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ برکات بھی للہ الحمد کہ اس امت کو حاصل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن منصور نے سنن میں محمد بن کعب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمان نماز کی حالت میں اپنی ضروریات کی باتیں کر لیا کرتے تھے جس طرح اہل کتاب نماز میں اپنی ضروریات کی باتیں کر لیتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 238 ہے۔ تو پھر یہ منع کر دیا گیا۔ ابن جریر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، کہ تحت روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی امتی نماز میں کلام کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں تم اللہ کی عبادت میں اس طرح قیام کرو کہ تم اللہ کے ہی مطیع ہو، یعنی نماز کی حالت میں اب تمہارا اور کسی سے رابطہ نہ ہو، تمہارا رابطہ صرف اور صرف ذات صمدیت سے ہو، ذات باری تعالیٰ سے ہو۔ یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے۔
کہ جب یہاں پر آ گئے ہو تو اب سب سے کٹ کر یاد مولا کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ ابن العربی نے شرح ترمذی میں فرمایا کہ ہم سے پہلی امتوں کا روزہ اس طرح تھا کہ کھانے پینے کے ساتھ کلام کرنے سے بھی باز رہتے تھے، یعنی کہ صوم سکوت بھی ان کے اندر شامل تھا۔ ایک تو کھانے پینے سے رکنا ہے، دوسرا چپ کا روزہ کہ بولنا نہیں ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ وہ لوگ حرج میں تھے، یعنی کتنی بڑی پرابلم ہے کہ صبح سے لے کر جو بھی ان کی شریعتوں کے اندر وقت تھا، کھانے سے رکنا، ایک تو گرمی سردی کے موسم کے مقابلے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک لفظ بھی کسی سے نہیں بولنا۔ تو یہ حکم تو پھر پچھلی شریعتوں کا حکم تھا، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حرج میں تھے۔ یقینی طور پر ایک جو طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ظاہری بات ہے جتنا عمل کرنے میں بھاری ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نصف زمانہ صوم کو جو کہ رات ہے حذف کر کے، اور آدھے روزے کو کہ جو کہ کلام سے رکنا تھا حذف کر کے رخصت عطا فرمائی، اور اس امت کو روزے میں بات کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ ان کی ٹائمنگ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ پہلے یہ تھا کہ افطاری ہو گئی کر لی، ظاہری بات ہے غروب آفتاب کے وقت افطار ہے، اب افطاری کر چکے، اب اگر وہ سو گئے، لیٹ گئے، چاہے وہ افطار سے آدھا گھنٹہ بعد ہی سو گئے، 1 گھنٹہ بعد ہی سو گئے، اب جب وہ اٹھیں گے تو سحری نہیں کر سکتے بس۔ لیکن یہاں پر تخفیف کر دی گئی، کتنا سارا ٹائم مائنس کر دیا گیا۔ یہ فوقیت اس امت کی، یہ عظمت ہے اس امت کی، یہ ہے مسلمانوں کی شان، اور یہ سارا صدقہ ہے حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا، ذات ستودہ صفات کا۔ بس ایک حصہ مزید سماعت کر لیجئے کہ، اور انشاءاللہ کل بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ کل ہم آپ کو اتنی ایمان فروز حدیثیں سنائیں گے، روایات سنائیں گے کہ یقین مانیے آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ پھر فخر سے امام احمد رضا کی بولی میں جھومتے جھومتے یہ پڑھتے نظر آئیں گے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت خیر الامم ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور یہ شرف آپ کی وجہ سے ہے، یعنی یہ بزرگی، یہ شرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور گزشتہ امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے رسوا کیا جائے گا، اور اس امت کو رسوا نہ کیا جائے گا۔ اور یہ کہ اپنی کتاب الہی کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کرنا آسان کر دیا، اور یہ کہ اس کا نام 2 اسماء الہی سے مشتق کر کے رکھا گیا ہے، ایک المسلمون، دوسرا مؤمنون، اور یہ کہ ان کے دین کا نام اسلام رکھا گیا، اور اس وصف کے ساتھ بجز انبیاء کے کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ 4 سپارہ سورہ آل عمران ہے، ارشاد فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، اور فرمایا یہ 27واں پارہ سورہ قمر ہے، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، آیا ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کتنی باتیں یہ بیان ہوئی، اگر سمجھنے میں دقت ہوئی ہے تو میں آسان کرنے لگا ہوں۔ یہ امت خیر الامم ہے، ساری امتوں سے بہتر۔ دوسرا، پچھلی امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس امت رسوا نہ کیا جائے گا۔ تیسرا، اللہ نے اپنا کلام یعنی قرآن کی صورت میں ان کے سینوں میں محفوظ رکھا اور ان کے لیے آسان کر دیا۔ چوتھا کہ 2 اسماء الہیہ، رب کے 2 صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، ایک مومن اور دوسرا مسلم۔
اور ان کے دین کا نام اسلام رکھا گیا، اور اس کے ساتھ بجز انبیاء علیہ السلام کے کوئی اور متصف نہ ہوا۔ یہ شان ہے الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کی۔ تو اس لیے یہ یاوہ گوئیوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کسی آپ یوں کہہ لیجئے مناظرے اور مجادلے کے لیے، میرا مقصود صرف یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں تک قرآن و حدیث کے، خدا جانتا ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے کیا کیا لوگوں نے اقوال و افعال کے اندر تبدیلیاں اور یاوہ گوئیاں کی ہیں، پتہ نہیں ہمارے بعد بھی کیا کیا ہوگا۔ یہ چیز آج کے دور میں محفوظ رہے، ہمارے سامعین تک پہنچ جائے کہ غالب بھی دین اسلام ہے، فوق بھی دین اسلام ہے، عظمت بھی دین اسلام کی ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک دین ہی دین اسلام ہے۔ اور اس کے ضمن میں امت کی کچھ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں، انشاءاللہ کل بھی ہم یہ ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب حافظ رمضان قادری صاحب، جناب کو خوش آمدید۔ گرامی قدر سید ابرار حسین شاہ صاحب اہلا و سہلا، جناب نور آصف صاحب ہیں، خوش آمدید۔ حافظ محمد مہران قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ مولانا محمد شہباز قادری صاحب گل، جناب کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ اشتیاق احمد گل صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ حکیم منیر حسین صاحب، جناب حکیم صاحب کو بھی خوش آمدید جی آج کے سلسلے میں۔ احمد نواز صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ ساجد رضوی صاحب ہیں، اسلام لکھا ہے آپ نے، احمد نواز صاحب نے بھی اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سجاد رضوی صاحب جناب کا بھی اسلام ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا لکھا جی، مالک کریم خوش رکھے، دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب پہ کرم کرے۔ جناب امیر انس قادری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور جناب محمد انعام الحق صاحب ہیں، انعام الحق صاحب کو بھی خوش آمدید۔ ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان کے سرپرست ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ فیصل رشید صاحب ہیں، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ میاں محمد سجاد جویہ صاحب، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مبشر قادری رضوی صاحب ہیں، جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب میاں بابر صاحب ہیں جی، لمحہ پینٹ سے، جناب کو اہلا و سہلا۔ جناب اصغر علی قادری صاحب ہیں، جناب کے آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تو یہاں پر محمد اصغر علی قادری آپ کا یوں اسم شریف لکھا ہوا ہے، تو محبت بھرا مشورہ جو کہ ادب والا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا نام اصغر یا صغیر ہو تو وہ شروع میں محمد نہ لگائے، کہ اصغر اور صغیر کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے۔ جناب نور آصف صاحب کا سلام لکھا نظر آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق خان صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ ماشاءاللہ زاہد بھائی فیصل آباد سے جی، خوش آمدید آپ کو بھی۔ محمد نبیل قادری رضوی صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ ماشاءاللہ گرامی قدر والا مرتبہ سید شہباز حسین شاہ صاحب، ہمارے معروف عالم دین ہیں، سید بادشاہ ہیں، شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ کی آگے بھی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ جناب محترم محمد وسیم الحق سید صاحب بحرین سے، جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ حاجی انصر قادری صاحب آزاد پور میر پور کشمیر سے۔ محمد نبیل قادری صاحب کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی الحمدللہ کرم ہے مالک کا، مالکوں کی مہربانیاں ہیں۔ جناب سید مدثر شاہ صاحب ہیں، اسلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ساتھ دعاؤں سے نوازا جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ زاہد بھائی نے بھی غالباً دعا کا لکھا ہے، مالک کریم جی دنیا اور آخرت کی خیر برکات عطا فرمائے۔ جناب گرامی قدر امین حبیبی صاحب سانگلہ ہل سے، حضرت نے بھی اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد انعام الحق صاحب کے پیج پہ یہ السلام علیکم، علی اصغر صاحب کا غالباً دوسرے علی اصغر جو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ مجھے نام پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، سمین نسیم غالباً اس قسم کا نام ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم، سوال کو دیکھیں گے آپ۔ تو اگر میں سمجھ سکا ہوں تو اگر تلفظ کی تصحیح آپ مانگ رہے ہیں تو اللہم صلی علی، یعنی کہ یہ لام کے نیچے زیر ہے، تو بعض ایک ہمارا ایک غیر معروف سا طریقہ بلکہ مشہور ہو گیا، صلی بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو صلی علی بھی پڑھا تو حرج نہیں ہے، یہ صحیح تلفظ تو یوں ہی بنتا ہے، صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سخاوت علی صاحب گڑھ فتح شاہ سے خوش آمدید جی۔ میاں نوید صاحب ہیں، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق خان صاحب نے عمر دراز کی دعا دی، جزاک اللہ خیر۔ جی میں تو آپ کو روز زیارت کروا رہا ہوں جی، آپ لوگوں کی بھی ہو رہی ہے، مال خیر کا وقت بھی لائے اور خیر کے موقع پر ہی ہم اکٹھے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ روز ہو جائے تو پھر نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور، وگرنہ ہفتے میں ایک دفعہ پوری محبت پیار کے ساتھ 2 رکعتیں شکرانے کی نیت سے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں رکھا ہے، اس شکرانے میں پڑھا کریں، مہربان فرماتا تم شکر کرو گے ہم اور زیادہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو اگرچہ ہم سے ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ضرور کی جائے۔ جناب کراچی سے ہمارے بہت ہی محترم محمد ثقلین عبد الرحمن صاحب، جناب عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور بڑے اچھے مضامین بھی لکھتے ہیں، کراچی سے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید ہے جی۔ جناب محمد نبیل صاحب کا سوال آیا ہے کہ سنڈے کی قربانی کر سکتے ہیں، جواب ارشاد فرما دیں۔ تو سنڈے سے مراد آپ کی اگر تو یہی کٹا تو ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں، تو بھینس ہو یا کٹا وغیرہ ہو، یہ گائے کی نوع میں سے اور اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جناب اسرار چشتی صاحب، ہاں ماشاءاللہ ملتان شریف سے اسرار چشتی صاحب جی بہت اچھے سپیچر ہیں، بہت اچھے نقیب بھی ہیں، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے آپ کا تعلق ہے، بڑی محبت کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آج کے سلسلے میں، تو دعا سے دے رہے ہیں، اور جی میں نے آپ کو پہچان بھی لیا، تو مالک کریم خیر کا وقت لائے، مدینہ الاولیاء ولیوں کی دھرتی میں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی تو لاک ڈاؤن نے سارے سفری معاملات روکے ہوئے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ وہاں رکے ہیں، لیکن روز کی ڈیوٹی سے مالک نے اتنا مہربانی کی ہے، اتنا دل کو سکون ہے الحمدللہ، کہ جو بیانات ہم روز دور دراز، اب یہاں دیکھیں کشمیر کے بھی ہیں، پشاور کے بھی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، اچھا فیصل آباد اس کے قرب و جوار کے ہیں، گجرات کے ہیں،
ہاں جی مختلف علاقوں کے ہیں، تو اب یہ جا جا کر کرنا پڑتا ہے، اور دیکھیں گھر بیٹھے بھی ہم وہی پیغام دے رہے ہیں جو آپ کے پاس پہنچ کر دینا تھا۔ تو مالک خیر کا وقت لائے، انشاءاللہ میل ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہی موضوع دین اسلام کی عظمت و فوقیت، اور اب اس کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ امت محمدیہ کی فضیلت۔ تو اس سے آپ پھر دیکھیں گے کہ جناب مزید غور کریں گے کہ کہاں کون کس کی فوقیت ہو سکتی ہے دین اسلام پر، اور برابری بھی کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی گائے کا پجاری، کوئی بندر کا پجاری، کوئی مورتیوں کا، کوئی پتھر کا، کوئی چوہوں کو بھگوان مان رہا ہے، سانپوں کو خدا سمجھ رہا ہے، ہاں جی کہاں غلاظتوں سے بھرے ہوئے مذاہب ہیں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ سب برابر ہیں، اور کہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی پاکیزگی، طہارت، صفائی، نور، جمال، رعنائیاں، خوشبو اور بہار۔ تو خزاں اور بہار ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، مالک نے اعلان کر دیا کہ جنت والے دوزخ والے برابر نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ تو الحمدللہ دین اسلام ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، تو کوئی دین اسلام کے برابر نہیں ہے، اور اس پر دین پہ الحمدللہ کسی کو کوئی فوقیت بھی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ پھر 9:45 بجے ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ابھی ہم عشاء کا ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ 9:10 پہ جماعت ہو رہی ہے، تو جو ہمارے حضرات جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ ابھی مزید 10 منٹ پیچھے چلا جائے تو ہم اس کو 9:30 پر لے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ الہی ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، مالک ہے، مہربان ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ تیرا بے حد و بے پناہ احسان، کرم، فضل، عنایت کہ ہمیں دین اسلام کا شرف بخشا ہے۔ الہی یہ نعمت ہمیشہ قائم رہے۔ الہی ہم جئیں مسلمان ہو کر، مریں تو ایمان پر، بری موت، کفر و بدعقیدگی کی موت سے محفوظ رکھ۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔